اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المطہرین۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو پاک و پاکیزہ ہیں اس سے وہ محبت کرتا ہے، اور یہ مہینہ رجب المرجب کا پاک ہونے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے جو استغفار سے انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، بلکہ کچھ ایسے اعمال، ایسی تسبیحیں ہیں جن کے ثواب کے لیے کہا گیا ہے کہ ایسی تسبیح، یعنی مثال کے طور پہ استغفر اللہ واصل التوبہ، یا 1000 مرتبہ اس مہینے میں سورہ قل هو اللہ کا پڑھنا، اور ان تمام جو ہے تسبیحات ہیں جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا پڑھنا، اس سے گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے انسان جیسے بطن مادر سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ لہذا ہمیں پاک و پاکیزہ ہونا ہے۔ اب شرعی اعتبار سے ہمیں جو پاک و پاکیزہ ہونا ہے، یہ تو میں نے معنوی اعتبار سے بتایا کہ دیکھیے انسان استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے گر جائے تو پروردگار معاف کر دیتا ہے، تو وہ پروردگار اس سے محبت کرتا ہے۔ اور خود جو ہے پروردگار عالم نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے بندو، اگر تم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، اگر کوئی گناہ کر لیا ہے تو مایوس ہونا نہیں ہے تمہیں، مایوسی کفر کہلاتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بلکہ رحمت خدا سے مایوسی کفر ہے۔ لہذا ہمیں استغفار کرو، استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے، اور وہ ہمارے استغفار کو قبول کرتا ہے اور ہمیں وہ بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور ہے اور رحیم ہے، کیونکہ وہ رحم کرنے والا ہے اور غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاک و پاکیزہ ہوں۔ پاک و پاکیزہ ہونے کے لیے 3 طریقے سے انسان پاک و پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہے وضو، جو میں نے کل ابھی بتایا کہ اس طرح سے وضو کرنا چاہیے، کل کی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انسان غسل کس طرح کرے۔ تو انسان کے اوپر جو ہے غسل جو ہے کتنے واجب ہیں، مستحبات تو بہت ہیں، بہت مستحبات ہیں، سمجھے، اور واجب غسل جو ہے 7 ہیں۔ 7 غسل جو ہے عورتوں پر ہیں، 4 غسل مردوں پر واجب ہیں، جو اکثر جو ہے وہ سب واجب نہیں ہوتے ہیں لوگوں پر، لیکن ایک غسل جو ہے وہ سب پر واجب ہو جاتا ہے اور جلدی جلدی واجب ہوتا ہے، وہ نجاست کا ہے، یعنی غسل جنابت۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات میں واضح کر دوں کہ غسل جنابت خود جو ہے، خود غسل جنابت واجب نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا؟ یعنی کسی چیز کے لیے ہے، یعنی 4-5 عمل ہیں جن کے لیے واجب ہوتا ہے، یعنی خود ایسے کوئی واجب نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے واجب، قرآن کو چھونے کے لیے واجب، اور طواف کے لیے مسجد نبوی میں جانے کے لیے واجب، مسجد نبوی حرام میں جانے کے لیے واجب، اور سجدے والی آیت پڑھنے کے لیے واجب۔ تو یہ اگر عمل کر رہے ہیں انسان، مسجد میں ٹھہرنے کے لیے واجب، ان کچھ چیزیں ہیں جہاں جہاں پر جو ہے واجب ہوتا ہے۔ باقی اگر آپ نے وہ رات میں اگر انسان نجس ہو گیا، غسل جنابت واجب ہو گیا، اور وہ صبح سو رہا ہے، نماز اس نے تیمم سے پڑھ لی، اور نماز کا قضا کرنا حرام ہے، چاہے جیسے نجس ہوں تبھی تیمم کر کے غسل کر سکیں تو غسل کر لیں، نہ غسل کر سکیں تو تیمم کر کے نماز ضرور پڑھیں، نماز قضا کرنا حرام ہے۔
نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، لہذا اپنی نماز صبح کو قضا نہ کریں۔ یہ ضمنی بات تھی جو میں نے بتا دیا۔ اب آپ جو ہے غسل مثال کے طور پہ آپ 9 یا 10 بجے کر رہے ہیں، نہ نماز کا ٹائم ہے، نہ مسجد میں جانے کا ٹائم ہے، نہ قرآن جو ہے سننے کا ٹائم ہے، کچھ نہیں ہے آپ کو، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کو چاہیے کہ غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ، نیت کیا کریں گے آپ؟ غسل جنابت ترتیبی کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ اب واجب نہیں کہیں گے، اگر واجب کہہ دیں گے تو غسل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ واجب کام آپ کو کرنا ہے، یا تو اسی غسل سے آپ نماز پڑھ لیں، یا اسی غسل سے آپ قرآن کو چھو لیں، اسی غسل سے آپ سجدے والی آیت پڑھ لیں، یا اسی غسل سے آپ مسجد میں چلے جائیں ٹھہرنے کے لیے۔ تو ان سب یہ کام ہے، یا وہاں جو مکے میں جائیں گے تو وہاں مسجد الحرام اور مسجد النبوی کی بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لہذا یہاں جو دنیا انڈیا میں ہم بات اپنے کر رہے ہیں ملک میں، یہاں تو مسجد النبی مسجد الحرام ہے نہیں، لہذا ہمیں 4 عمل ہیں، ایک مسجد میں ٹھہرنا، دوسرے مسجد قرآن کا چھونا، تیسرے قرآن کی وہ 4 آیتوں جسے سجدہ واجب وہ پڑھنا، یہ نماز پڑھنا۔ ان کے علاوہ جو ہے اور غسل جنابت واجب کی نیت سے نہیں کریں گے۔ اگر یہ عمل کرنا ہے تو غسل جنابت واجب کی نیت سے کریں گے، اور آپ اس کو غسل کیسے کریں گے؟ نیت غسل جنابت ترتیبی کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ اچھا، یہ اگر خالی قربتاً اللہ کہا تو اس غسل سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ اگر واجب کیا تو واجب کام عمل آپ کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں واجب کہا تو آپ کو خالی جو ہے قربتاً اللہ سے کر لیجیے، تو آپ کا غسل صحیح ہے، اور آپ اس سے نماز قرآن سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، ایسی باتیں نہیں پڑھ سکتے۔ پھر اس کے بعد میں آپ جو ہے سر اور گردن کو دھوئیں، سر سے پانی ڈالیں اور سر اور گردن پورا دھل جائے، پھر داہنی طرف کا پورا حصہ دھلیں، یہاں تک کہ تلوے اٹھا لیں تاکہ پیر کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح بایاں حصہ دھوئیں کہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے، جہاں بھی ہے سب جگہ پہنچ جائے، تو اسے غسل ترتیبی کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی غسل ہوگا اسی ترتیب سے، چاہے مستحب غسل ہو اور چاہے واجب غسل ہو، ترتیب ایک ہی ہے، نیت بدلتی رہیں گی۔ ہاں، اگر انسان کے پاس کئی غسل ایک ساتھ انسان کے واجب ہو جائیں، جیسے مس میت کا بھی واجب ہے، غسل جنابت بھی واجب ہو گیا ہے، تو اب انسان کو چاہیے کہ ایک غسل کرے اور دونوں کی نیت کر لے، غسل مس میت کی بھی اور غسل جنابت کی، تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ اسی طرح مستحبات غسل ہیں، معلوم ہے عید کا دن پڑ گیا، جمعہ کا دن پڑ گیا، عید کی تاریخ، عید کا دن ہے اور جمعہ کا بھی دن ہے، تو اب 2 غسل ہوئے، جمعہ کا اور عید کا، تو دونوں غسل ایک غسل میں نیت کر کے کر سکتے ہیں۔ ترتیبی نیت رہے گی، غسل عید الفطر کرتا ہوں یا عید قربان کرتا ہوں یا عید جمعہ کا غسل کرتا ہوں، ترتیبی قربتاً اللہ، ترتیب ضرور ہے۔ دیکھیے 2 طریقے سے غسل ہے، ایک التماسی اور ایک ترتیبی۔ تو جب خالی آپ کہیں گے غسل کرتا ہوں تو اس کا مطلب کون سا غسل کرتا ہوں؟ ترتیبی کرتے ہو کہ التماسی طریقے سے کرتے ہو؟ التماسی کہتے ہیں کہ کسی حوض وغیرہ میں ڈبکی لگانے کو التماسی کہتے ہیں، ایک ڈبکی لگا لیا پاک ہو گئے۔ لہٰذا یہ غسل ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے غسل کرنا ہے، بس انسان اپنے کو پاک و پاکیزہ کرے تاکہ پروردگار اس سے محبت کرے۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی، اور آج ایک بہت بڑا حادثہ سننے میں آیا کہ ایک جوان لڑکا ختم ہو گیا ہے، ہلدور کا تھا بیچارہ، مومن لڑکا ہے، بہت اچھا تھا۔ لہٰذا بہت افسوس کی بات ہوتی ہے جب جوان کوئی جاتا ہے، لیکن میں اپنے جوانوں سے ایک گزارش یہی کروں گا، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، ہمیشہ پاک رہا کرو۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت پاکیزگی کے عالم میں آئے، نجاست کے عالم میں نہ آئے، اس لیے کہ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں جو صاحب تطہیر ہیں اور وہ پاک و پاکیزہ ہیں، لہذا ہم مرنے کے بعد ان کی بارگاہ میں جائیں گے، اس لیے ہمیں ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہیں۔ جب ہماری روح قبض کرے پروردگار تو ہم پاک و پاکیزہ ہوں۔
اور اسی لیے مرنے کے بعد انسان کو غسل دیا جاتا ہے، 3 غسل دیے جاتے ہیں، ایک آب کافور سے، ایک آب سدر سے، ایک آب کافور سے، ایک آب خالص سے، تاکہ اس کی ساری نجاستیں دور ہو کے یہ اس صاحب تطہیر سے ملنے جا رہا ہے جو پاک و پاکیزہ ہیں، لہٰذا اس کو خوب پاک و پاکیزہ بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے جوانوں سے خاص کر کے کہ وہ چاہے پیشاب کی نجاست ہو یا جنابت کی نجاست ہو، کوئی بھی نجاست کو اپنے پاس نہ رکھیں، اس لیے کہ ہم اہل بیت طہار کے ماننے والے ہیں، پاک و پاکیزہ ہستیوں کے ماننے والے ہیں، لہذا ہمیں ہمیشہ پاک ہونا چاہیے، اور اگر کبھی نجس ہو بھی گئے تو فوراً اپنے کو پاک کر لینا چاہیے، چاہے تیمم کے ذریعے، چاہے غسل کے ذریعے، چاہے وضو کے ذریعے سے۔ بس پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے تمام جوان بچوں کو سلامت رکھے، ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور ان کو دین اور دنیا کے علم سے مالا مال کرے۔ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں میرے بچوں، جہاں تک تم لوگ دنیاوی علم میں کوشاں ہو، اسی طرح دینی علم بھی جو ہے کوشاں رہو، اور کوشش کرو کہ ہم اسے اپنے اوپر جو حرام و حلال ہے اسے ہم سیکھ لیں۔ دنیا چند روزہ ہے، دنیا چند روزہ ہے، یہ علم جو دنیاوی علم ہے بس یہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن دین کا علم آخرت تک ساتھ جاتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں علم دین اور دنیا سے دونوں سے مالا مال کر دے، اور پروردگار ہر ایک کو، ہر ایک شخص کو جو بھی تمنا نیک رکھتا ہے اس کی تمناؤں کو پورے فرمائے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کا دعا قبول ہوتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہوں کو، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع